جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے. ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دوست، میرے استاد ڈاکٹر سمیع اللہ ملک. سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. ڈاکٹر صاحب سورہ نمبر 84 اس کے سورہ الانشقاق، سورہ الانشقاق کا آج ہم مطالعہ کریں گے، جس کی 25 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی پہلی 9 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اب باقی ماندہ پوری سورہ یعنی 16 آیات کا مطالعہ آج کریں گے. تو ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا سر کہ سورہ الانشقاق کے نام کی وجہ تسمیہ، تاریخی پس منظر کے متعلق اختصار سے کچھ بتائیں. ان الحمدللہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ سوف يدعو ثبورا ويصلى سعیرا انه كان في اہلہ مسرورا انه ظن ان لن يحور بلا ان ربه كان به بصيرا. لا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. ابھی جو باقی مادہ سورہ انشقاق کی آیت پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی، اس کا معنی یہ ہے کہ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے. لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. آپ نے سورہ اس کا وجہ تسمیہ دلالت فرمائی ہے. اس کی پہلی آیت کا لفظ انشقاق سے ماخوذ ہے. انشقاق جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مصدر ہے جس کے معنی ہے پھٹ جانے کے، اور اس نام کا مطلب یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے. اور زمانہ نزول اس کا بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور ہے. اس کے مضمون میں داخلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی وہ ظلم اسلم کا دور شروع نہیں ہوا تھا. البتہ قرآن کی دعوت کو مکہ میں برملا جٹلایا جا رہا تھا. لوگ یہ مان سے انکار کر رہے تھے کہ کب قیامت برپا ہوگی اور انہیں اپنے خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. تو یہ اس کا اختصار سے جو آپ نے حکم دیا ہے اس کا ہم نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اب ڈائریکٹ چلتے ہیں ہم سورہ الانشقاق کے باقی ماندہ 16 آیات کے ترجمے و تفسیر کی طرف. میں اس سے اس کا موضوع مضمون بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. تھوڑا سا پہلے میں نے اس کا نام بتایا. اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے. پہلی 5 آیتوں میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے. اس کی کیفیت جیسے میں نے عرض کیا کہ بتائی گئی کہ سورج پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہوگا یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن، ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی.
حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا. اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آسمان و زمین کے لیے ان کا رب کا حکم یہی ہوگا. تو یہ اس کا مضمون ہے. اب آپ نے کوئی تفسیر کے بارے میں عرض کیا ہے تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس کے چلتے اس کے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. یعنی رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. یعنی سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا نا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا ارشاد ہوا ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شخص اس بات سے پہلے تو مایوس ہوگا کہ اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کیونکہ اپنے کرتوتوں سے وہ واقف ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہی ملنے والا ہے. البتہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے اسے ندامت، شرمندگی، خفت محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا. مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چٹا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائے. وہ تو بہرحال اسے پکڑایا ہی جائے گا، اور خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا پیٹھ کے پیچھے چھپا لے. یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا، اور بایاں ہاتھ پشت کی طرف دبا دیا جائے گا اور اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. یعنی اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے. تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا، اور یہ یا صبورا یعنی یا ہائے موت کہے گا نا، تاکہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پا جائے. لیکن اسے موت نہ آئے گی، اسے بڑھتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال، جس میں نے کیا نا کہ سورہ الحاقہ میں کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے. یعنی جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کے لیے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی اس فیصلہ کن ہو جاتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میری سرداری ختم ہو گئی. اصل الفاظ ہیں ہلک عنی سلطانیہ. یعنی سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی. اور اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی. میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت بھی باقی نہیں رہی. اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یا تو ختم ہو چکی ہے. اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں ہے، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں ہے. میں ایک بے بس، لاچار، کمزور بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں، مجرم ہوں، اپنے دفاع کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. پھر حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. یعنی ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا سلقوہ. اللہ اکبر. یعنی پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. 70 مطلب 70 ہاتھ. یعنی سورہ فرقان میں بھی ارشاد فرمایا گیا نا، جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جنگ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں وہ موت مانگیں گے. فرمایا جائے گا کہ ایک موت نہ مانگو، بہت سی موتیں مانگو. اس کے لیے آج میں نے پڑھی انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. یعنی وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اپنے رشتہ داروں میں مگن تھا، اپنے کاموں میں مگن تھا. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت جانتا تھا، دیکھ رہا تھا. یعنی یہ خدا کے انصاف اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ جو کرتوت وہ کر رہا تھا، جو بغاوت وہ کر رہا تھا، نافرمانیاں کر رہا تھا، اللہ اس کو کیسے نظر انداز کر دیتا اور اسے اپنے سامنے بلا کر کوئی باس پرس اللہ نہ کرتا اسے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں اپنی خواہشوں، شہوتوں، تکبر اور غرور میں خوش تھا. اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اپنے رب الجلال کی طرف نہیں لوٹے گا اور وہ مرنے کے بعد نہ اٹھایا جائے گا. اور جیسا اس نے گمان کیا تھا، در حقیقت وہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ضرور اپنے رب الجلال کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا. اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا. یعنی بے شک اس کا رب جلال جو ہے اس کا کفر اور تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے. اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اور اپنے اعمال کی طرف جزا پائے گا. اور اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جائے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی کوشش نہ کرے تو وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھائے گا. اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے.
جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کے مال سے بھی اتنا ہی پھر ملتا ہے جس کا اس میں مقدر ہوتا ہے۔ اس کے اگلی آدمی فرمایا نا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کوئی ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں۔ یعنی شفق سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالا ہے جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے پر آپ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اور تابعین کا تبع تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ اور بعض علماء شفق سے وہی سرخی مراد لیتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد افق میں نمودار ہوتی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جنہیں رات جمع کر دیتی ہے۔ یعنی ان چیزوں سے مراد یا تو جانور ہیں کہ جو کہ دن میں منتشر ہوتے ہیں اور رات میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں، یا ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو رات میں کیے جاتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے، یا ان سے مراد تاریکی اور ستارے ہیں کہ یہ رات میں جمع ہوتے ہیں۔ یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، اس کا نور کامل ہو جائے، یعنی چاند کا نور ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں آپ کو ہوتا ہے کامل ہوتا ہے، پورا مکمل چاند نکلاتا ہے، اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان اکثر دیکھتے تھے، کفار سارے دیکھتے بھی جن سے انکار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کی مثالیں دی جا رہی ہے۔ پھر اگلی آیت میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت تک گزرتے چلے جانا ہے۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا ہے، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، پھر برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، پھر جزا و سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہوگا۔ اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی جو سرخی اس کی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں بہت سے انسانوں حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کا حالات سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بننا۔ لیکن چاند بہت باریک ہوتا ہے، بہت مشکل سے نظر آتا ہے، اس کا یعنی بڑھتے 13ویں چلتے وہ پورا بن جاتا ہے، یعنی پورا کامل حلال بن جاتا ہے۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچ کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس سے اوپر آیات میں مذکورہ قسم کا جواب ہے۔ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں عام انسانوں سے خطاب ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل تک چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو تمہیں ایک حال کے بعد دوسرے حال پیش آئے گا۔ یعنی احوال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے موت کی سختیوں اور ہولناکی میں مبتلا ہونا ہے، پھر مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر حساب کی جگہ میں پیش ہونا مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں مختلف درجے ہیں۔ ایک وقت وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کا دودھ چھوٹتا ہے، پھر اس کے لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی ڈھلتی ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بالآخر موت کے بعد کی جو زندگی یعنی موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، پھر جزا و سزا کی بے شمار منزل جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ماجد بھائی اس آیت میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس میں روایت ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آپ کفار کی سرکشی اور ان کے چٹرانے کی وجہ سے غمگین نہ ہو، آپ کو مشرکین پر فتح اور کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اس سے پہلے جن چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔
اور ان چیزوں کو دیکھ کر کسی عقلمند انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں بچتا. تو اب کفار کے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا عذر باقی رہ گیا ہے؟ یعنی اور وہ دلائل ظاہر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یا ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور یہ اس کے آگے نہیں جھکتے. اس مقام پر بھائی سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت یہ نکل کے یہ ہے کہ انہوں نے نماز میں یہ سورہ پڑھ کے اس مقام پر سجدہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا ہے، اس لیے میں مرتے دم تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا. ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس سورہ میں اور اقرا بسم ربک جو سورۃ جو پہلی ہے قرآن کی، اس میں بھی سجدہ کیا ہے. اب میری آپ سے، آپ کے تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ اب آپ سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے. بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون وبشرهم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بلکہ یہ منکرین تو الٹا، جو منکرین ہیں یہ تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. بتا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سینوں میں کفر اور عناد اور عداوت اور دشمنی اور حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی جو گندگی انہوں نے بھر رکھی ہے اللہ سے خوب جانتا ہے. یعنی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن دلائل کی وجہ سے ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا وہ اگرچہ ظاہر ہے، لیکن کفار قرآن کی آیات کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو اپنے باپ دادا کی پیروی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا اس خوف کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے ایمان قبول کر لیا تو ان کا دنیوی مذہب اور دنیا کے فوائد ختم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے خوب جانتا ہے. جو کفر شرک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا وہ اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں. تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان کے کفر اور عناد پر دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. مگر ان میں سے جو لوگ کفر سے توبہ کر کے سچے دل سے ایمان لے آئیں اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے آخرت میں وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب یہاں پہ میں آپ سے ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ عرض کیا کہ اس میں سجدہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی اس میں ساتھ ہی میں آپ کو سجدہ تلاوت کے بارے میں کچھ بتا دیا جب بتا دوں. سجدہ تلاوت کے بارے میں بھائی 8 شرعی مسائل ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں کل 14 آیات ایسی ہیں جنہیں پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، خاص سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے. اور چوتھا یہ کہ اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی تو خود سن سکتا تھا مگر شور و غل یا اپنے بہرے پن کی وجہ سے وہ نہیں سنی تو سجدہ واجب ہو گیا. اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو پھر واجب نہیں ہوتا وہ. پانچواں یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، جیسے طہارت، قبلہ روح ہونا اور 70 کا جو ہے وہ پورا ہونا. اور چھٹا یہ ہے کہ اگر امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس پر اور مقتدیوں پر، اور جو شخص نماز میں تو نہ ہو لیکن اس آیت کو سن لے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. اس مسئلے کا خاص خیال جو ہے بطور خاص ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آپ کو یاد ہو حاضر ہوتے ہیں، یا گھروں میں بیٹھے مرد یا عورتیں امام کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں. البتہ آیت سجدہ سننے سے عورت پر سجدہ تلاوت اس سننا بھی واجب ہوگا کہ اس وقت وہ عورتیں جو ہے جنابت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو. پھر ساتویں یہ کہ سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. اگر ایک ہی آیت ایک ورس میں بار بار پڑھی گئی ہو جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. اور آٹھویں یہ ہے کہ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی اعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. سجدہ تلاوت کے شروع اور آخر میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے.
یعنی اب اس میں کچھ حضرات اور بھی بات کہتے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بعض کا جو ہے کہ آپ قرآن کے اوپر ہی ماتھا ٹیک کر سجدہ کر لیں، سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کہہ لیں، مطلب ہے، یا یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنی جگہ رکھیں ایک جگہ پہ، اور اس کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے یا اگر بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہونے میں آپ کو پابندی، آپ کو عذر ہے تو آپ سجدہ کریں جیسے سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ گویا سجدہ واجب ہے. تو اس لیے جب ہم درس ختم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ بھی سجدہ کر لیجئے گا، اور عامر صاحب وہ بھی سجدہ کر لیں، اور جو بھی آپ کے ذریعے جو یہ پروگرام سنیں گے تو ان کے لیے بھی سجدہ جو ہے یہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہم نے اپنی سورۃ الانشقاق کو کمپلیٹ کیا، اور اگلی نشست تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.